بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو برائے جماعت ہفتم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلباء و طالبات، نظر ڈالیے پہلے صفحے پر. اس صفحے پر آپ کو ایک مشہور نعت کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. تو یہ مشہور نعت ہے. اس نعت کے یہ الفاظ مسدس حالی سے لیے گئے ہیں. مسدس حالی ایک کتاب ہے جو کہ ایک طویل نظم ہے، اور یہ نظم جو ہے اس کا ہر بند چونکہ 6 مصروں پر مشتمل ہے، اس لیے اسے مسدس کہتے ہیں. اور یہ چونکہ خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اس لیے یہ مسدس حالی کہلاتی ہے. تو مسدس حالی کے یہ اشعار آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ اشعار آپ نعت کی صورت میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو اسی مسدس سے آپ کے آج کے سبق کا انتخاب ہے. آگے دیکھیے، یہ سبق نمبر 14 اور مسدس حالی سے انتخاب لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کے نیچے اور اس کے برابر میں ہم نے آج کا جو آپ کا سبق ہے اسی کو مسدس کی اصل کتاب سے لے کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ آپ اصل کتاب کا حوالہ بھی آپ دیکھ لیں. اب دیکھیے آگے چلتے ہیں. آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو مسدس حالی کا تعارف ہوگا. مشکل الفاظ، بلند خوانی، آسان تشریح، مسلمانوں کا عروج و زوال، جو اس سبق میں دیا گیا ہے وہ ایک سوال کی صورت میں آئے گا. ہم اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالیں گے. مشقی سوالات ہوں گے اور پھر گھر کا کام ہوگا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسدس کا تعارف. مسدس حالی کا نام مد و جزر اسلام ہے. یہ ایک طویل نظم ہے جس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی بیان کی گئی ہے. مد و جزر اسلام کو مسدس حالی کے نام سے شہرت حاصل ہے. یہ طویل نظم خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، جو مرزا غالب کے شاگرد اور سر سید احمد خان کے رفقا میں شامل ہیں. حالی اردو ادب کے معروف شاعر، ادیب اور نقاد ہیں. اس نظم کو مسدس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے. 6 مصروں سے بند والی نظم کو مسدس کہتے ہیں. مسدس حالی ہندوستان میں بےحد مقبول ہوئی. خاص طور پر اس نظم کا وہ حصہ جو طلوع اسلام اور ہمارے پیارے نبی کی آمد سے متعلق ہے، اردو ادب کی بہترین نعتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. اس نظم کے خاص الفاظ میں دیکھیے، ٹیگس جو ہے یہ ایک دریا کا نام ہے. یہ دریا آپ کو دوسری تصویر میں نظر آ رہا ہے. یہ ایک بہت طویل دریا ہے جو پرتگال اور اسپین کے درمیان ہے. امی کا مطلب وہ شخص جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. عجم یہ عرب کی ضد ہے. عربی اپنے علاوہ تمام دیگر اقوام کو عجم کہتے تھے. عجم کا لفظی معنی گونگا ہے، اور جو غیر عربی جو بھی ہو اس کو عجمی کہتے ہیں. توحید کا مطلق ہے سادہ، توحید مطلق کا مطلب ہے سادہ توحید. غلغلہ کا مطلب ہے شور شرابہ، افسردہ یعنی کہ پریشان یا اداس. اور ساغر وہ پیالہ ہے جس کے اندر شراب دی جاتی ہے. جویا کا مطلب ہے پسند کرنے والا، کسی چیز کو پسند کرنے والا. فلاحت کا مطلب ہے زراعت یعنی پودے وغیرہ اگانا. یکتا منفرد، مصفہ صاف و شفاف، اور فرسخ ایک مسافت کو کہتے ہیں. تو یہ اس نظم کے وہ حصہ جو ہم پڑھیں گے اس کے خاص الفاظ ہیں. نیچے یہ 3 تصویروں میں سے جو سب سے اوپر جو نقشہ ہے یہ وادی بطحا کا ہے. وادی مکہ کو وادی بطحا کہا جاتا تھا. اور سب سے نیچے جو تصویر ہے یہ گنگا کی ہے، دریائے گنگا. تو اب ہم اس نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں مسدس حالی کے اس حصے کی جو آج کا ہمارا سبق ہے. گھٹا ایک پہاڑوں سے بطحا کے اٹھی، پڑی 4 سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی. رہے اس سے محروم آبی نخا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. کیا امیوں نے جہاں میں اجالا،
ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق، ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچڑ کر، ہر ایک نئے کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، یہ ہموار سڑکیں یہ راہیں مصفا، وہ دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ تو یہ تو آپ کی بلند خوانی ہو گئی۔ اب اس کی تشریح ہم نے آسان تشریح اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے لکھ دیا ہے، اس کو دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم بھی آسانی کے لیے آپ کے آسانی کے لیے کچھ پڑھ دیتے ہیں۔ پہلا بند میں شاعر کہتا ہے کہ وادی بطحا یعنی مکہ کے پہاڑوں سے ایک رحمت کا بادل نمودار ہوا، جس کی شہرت یکدم ہر طرف پھیل گئی۔ اس ابر رحمت میں چمکنے والی بجلیوں کی کڑک اور ان کی روشنی اور دمک کے اثرات دور دور تک پہنچے، یہاں تک کہ رحمت کی یہ گھٹا ٹیگس نامی دریا پر بھی پہنچی، جو کہ بطحا سے ہزاروں میل دور اسپین اور پرتگال کے درمیان بہتا ہے، اور یہ گھٹا ہندوستان کے دریائے گنگا پر بھی برسی، غرض مشرق و مغرب تک اس کی رحمت پھیل گئی۔ اب یہ پہلا بند ہم نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا تاکہ آپ کو سہولت ہو جائے اس نظم کو پڑھنے کے لیے، اس کی تشریح کو پڑھنے کے لیے۔ یہ باقی آپ یہ باقی جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں آپ ان کو خود پڑھ لیجئے اور پڑھ کے ان کو سمجھ لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ اس پوری نظم کے اس حصے کا جو آپ کو بطور سبق دیا گیا ہے، آپ اس کا سارا مطلب، ہر لفظ کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور ہر مصرے کا مطلب بھی سمجھ لیں، اور اس کے بعد ہر بند کا خلاصہ بھی سمجھ لیں۔ تو یہ ہمیں پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ سب ذہین بچے اور بچیاں ہیں، آپ آسانی سے اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم ان تمام یہ 9 بند ہیں، یہ آپ خود سمجھ لیجئے۔ اب سوالات کے مختصر جوابات کہ بطحا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ تو رحمت کی گھٹا سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، توحید کی دعوت، جس نے جو بطحا کے پہاڑوں سے اٹھی اور مشرق و مغرب تک وہ پھیل گئی۔ ٹیگس اور گنگا کہاں واقع ہے یہ ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں، اور آپ تشریح میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آبی سے مراد سمندروں میں رہنے والے، اور خاکی سے مراد خشکی میں رہنے والے، مراد مخلوقات ہیں، انسان اور چرند پرند جانور، سب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچی۔ امیوں سے وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، مراد عرب کے وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ عرب اور عجم سے کیا مراد ہے، کون سے ممالک مراد ہیں، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تقسیم اس انداز میں ہوئی ہے کہ عرب میں رہنے والے جو عربی زبان بولتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اجمی شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہو۔ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو انسانیت کی کشتی تھی وہ بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، اور خاص طور پر شرک اور ظلم کی وجہ سے وہ تباہ ہونے والی تھی، اور گویا اس انسانیت کی کشتی جو ڈوبنے والی تھی کہ اللہ کے نبی نے آ کر انسانوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے انہیں دور کیا، ان کو جہالت سے بچایا، ان کی جہالت کو دور کیا، علم کی روشنی انہیں دی،
اور گویا اس وجہ سے یہ ڈوبتی ہوئی کشتی بچ گئی۔ توحید مطلق یعنی سادہ توحید، یعنی جس میں کسی بھی شرک کا شائبہ نہ ہو، کسی کو یعنی اللہ کو یکتا ماننا اپنی صفات میں اور ذات کی میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، تو یہ توحید مطلق ہے۔ بدوں میں نیکیوں کا غلغلہ ہوا، یعنی کہ جو لوگ برے تھے، جو کہ شرک میں اور ظلم میں اور جہالت میں مبتلا تھے، انہی میں لوگ جو ہے وہ انہوں نے دین کو قبول کیا اور انہی کے اندر انہوں نے دین کو پھیلایا۔ تو یہ جو برے لوگ تھے انہی میں دین کی اور نیکی کی روشنی پھیلی، اور پھر وہ لوگ خود دین کے اور نیکی کے داعی بن گئے۔ آتش کدوں میں جلنے والی آگ افسردہ ہو گئی، یعنی آگ بجھ گئی۔ آگ افسردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگ یہاں پر بجھ گئی۔ تو یہ آتش کدے جو تھے یہ مجوسی جو تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور یہ ایران اور فارس کا جو علاقہ تھا یہاں مجوسی ہوا کرتے تھے جو آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو اسلام کی جب دعوت پھیلی تو توحید کی روشنی جب پھیلی تو یہ آتش قدوں کی آگ بھی بجھ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے یا انہوں نے اسلام قبول کر لیا یا وہ علاقے چھوڑ کر چلے گئے۔ خاک اڑنا محاورہ ہے، اس کا مطلب بتائیے۔ اس کا مطلب ہے ویران ہو جانا یا جہاں وحشت کا پھیل جانا، اور عام طور پر اس کو مراد ویرانی ہی لی جاتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی کن باتوں کی دوسری قوموں میں تقلید کی؟ تو بہت سی باتیں ہیں، اور تشریح میں آپ دیکھ لیجئے، تشریح میں یہ آخری بند کی جو تشریح ہے اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے۔ اس حدیث میں اس انتخاب میں ایک حدیث نبوی بیان ہوئی ہے، اسے نثر کی صورت میں لکھیں، یعنی عام سادہ الفاظ میں اسے لکھیے۔ تو یہ حدیث کہاں موجود ہے، اس کا حوالہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ یہ چھٹے بند کے اندر ہے، اس کے آخری چھٹے بند کا جو آخری شعر ہے وہ ہے، اس کو آپ سادہ الفاظ میں لکھ سکتے ہیں خود۔ آگے دیکھتے ہیں، ان سوالوں کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے سنہری دور میں مختلف علوم و فنون میں اپنی مہارت کا سکہ بٹھایا، یہ بات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ تو مسلمانوں کے عروج و زوال کی جو تاریخ ہے اس مسدس میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب مسلمانوں نے محنت کی اور انہوں نے مختلف علوم و فنون میں محنت کی اور انہوں نے ہر علم میں اور فن میں کمال حاصل کیا اور علم کی روشنی انہوں نے دنیا میں پھیلائی، تو مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہ دے سکی۔ اور جب مسلمانوں نے غفلت اختیار کر لی، علم اور فن سے انہوں نے اپنا تعلق توڑ لیا، اسلام کی دعوت سے انہوں نے رخ موڑ لیا اور وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، تو پھر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ آج دنیا میں کون سی قومیں آگے ہیں، ان کے آگے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو سوال ہے کہ ان کے آگے ہیں، اس کے آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، یا انہوں نے مادی لحاظ سے چیزوں کے اعتبار سے وہ ترقی انہوں نے کر لی ہے۔ آگے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقائد کے اعتبار سے یا وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر ہونے کی وجہ سے آگے ہیں، بلکہ ان کے آگے ہونے کی جو وجہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو پہ بہت زیادہ محنت کی ہے، اور وہ سائنس کے جو علوم تھے یا وہ علوم جن کی وجہ سے مسلمانوں نے دنیا کے ہر علم و فن میں انہوں نے اپنا سکہ بٹھایا تھا، ان علوم و فنون میں دیگر اقوام نے محنت کی ہے، اور مسلمان چیزوں کو جہاں چھوڑ دیا تھا مسلمانوں نے، وہاں سے انہوں نے ان کو لیا ہے۔ تو مادی ترقی کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں۔ تو آگے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے۔ مسلمان کس طرح دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس مسدس میں اس کا جواب موجود ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا تعلق اپنے نبی سے جوڑیں، اپنے دین سے جوڑیں، اور اس کے بعد ہر علم اور فن کو حاصل کریں اور محنت کریں اور اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑ کر یا اس کی اہمیت کو کم کر کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے دیکھیے، درست جواب پر نشان لگائیے۔ تو یہ آسان سا مشق ہے، اس کو آپ خود ہی حل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ لغت کی مدد سے ان الفاظ کے معنی تلاش کیجیے اور اپنی کاپیوں میں لکھیے۔ نمبر 4 سوال امی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ کھلبلی کا مطلب ہے ہلچل مچ جانا، اور جو نظم کی جو کیفیت ہوتی ہے، ایک نظم و ضبط کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے، ہلچل مچ جائے اور لوگ بکھر جائیں، تو اس کو کھلبلی کہتے ہیں۔
افسردہ مطلب اداس، پچھڑنا یعنی گر جانا، اور باقی الفاظ کے مطلب آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، ویسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جملوں میں استعمال کریں بول بالا یعنی نام بلند ہونا، آتش کدہ جہاں پہ آگ جلتی ہو، جہاں آگ کی عبادت کی جاتی تھی، اور خاک اڑنا محاورہ ہے۔ حکمت سے مراد یہاں دانائی بھی ہے، حکمت سے مراد علم فقہ بھی ہے، حکمت سے مراد علم طب بھی ہے۔ باقی کے جو الفاظ کے مطلب آپ کو معلوم ہے۔ اچھا دیکھیے، جہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں کے لیے ہم دنیا کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، جگ کہتے ہیں، ہم سنسار کہتے ہیں، یعنی 4 الفاظ اس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مزید بھی۔ آپ 2 اور الفاظ بتائیں جو ہم پہاڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا کوہ اور جبل، یہ عام الفاظ ہیں۔ تو گھر کا کام کیا ہوا کہ سبق کی بلند خوانی کریں اور مشقی سوالات کاپی پر حل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔